ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک طویل ترین سرحد جس کی لمبائی 2600 کلومیٹر ہے، اور آج بھی پختون اور افغان قوم اس لکیر کو نہیں مانتی۔ یہ صرف ایک نقشے پر لکیر نہیں بلکہ ایک عہد کے اختتام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک سرد دن، کابل میں ایک میز پر رکھا ہوا مختصر معاہدہ، چند دستخط، چند جملے، اور پھر ایک ایسی سرحد وجود میں آتی ہے جو کہ آنے والی صدیوں میں سیاست، شناخت اور تعلقات کی بنا پر ایک حساس سوال بن جاتی ہے۔ یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں تھی بلکہ ہزاروں سالوں سے پہاڑوں میں رہنے والے قبائل کے راستوں اور صدیوں سے ان کے روایات اور رشتوں کے درمیان ایک نئی حد تھی۔ آخر کیوں ان پہاڑوں کے درمیان ایک لکیر کھینچی گئی، اور کس خوف نے ایک سلطنت کو مجبور کیا کہ وہ دور دراز پہاڑوں میں رہنے والے قبائلوں کے ساتھ سیاست کو واضح کر دے، اور کیوں آج بھی ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ کو تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سن 1834 میں رنجیت سنگھ کی قیادت میں پہلی بار سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے پشاور افغانستان کا حصہ تھا اور افغانستان کے موسمی اعتبار سے دو دارالخلافہ سمجھے جاتے تھے، جو کہ گرمیوں میں کابل اور سردیوں میں پشاور کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل تھی۔ 1834 سے لے کر 1849 کے درمیان پشاور سکھوں کے قبضے میں تھا، جبکہ دوسری جانب ہندوستان میں برطانوی سامراج بھی ابھر چکی تھی، اور 1849 میں پہلی بار برطانیہ نے پشاور کو اپنا مسکن بنا لیا اور سکھوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ دوسری جانب سوویت یونین بھی آگے بڑھ رہی تھی، اور اس خوف کو برٹش راج نے بہت قریب سے محسوس کیا، اس لیے انہوں نے افغانستان کی سرزمین سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنے لگے اور افغانستان کو اپنے لیے ایک حفاظتی سرحد بنانے کے لیے مشاورت کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے برطانوی حکومت نے سن 1893 میں اپنے ایک نمائندے موٹیمائر ڈیورن کو کابل بھیجا۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ افغان امیر کے ساتھ ایک ایسے خط کو طے کرنا ہے جس سے ہندوستان کے مغربی سرحد کو منظم کیا جا سکے۔ دوسری جانب افغان حکمران عبد الرحمن خان اپنی سلطنت کے اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار تھے۔ کابل میں ہونے والا یہ ملاقات مختصر تھا مگر اس کے نتائج بہت گہرے تھے۔ 12 نومبر 1893 کو یہ معاہدہ طے پایا اور اس پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ صرف ایک صفحے کا تھا، لیکن اس ایک صفحے نے پورے خطے کی جغرافیائی سمت بدل کر رکھ دی۔ اصل مشکل دستخط کے بعد شروع ہوئے۔ کاغذ پر لکیر کھینچنا آسان تھا مگر پہاڑوں، دروں اور قبائلی علاقوں میں اسے زمین پر منتقل کرنا ایک پیچیدہ مرحلہ تھا۔ پہلے جو پشتون قبائل ایک ہی انتظامی امور کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے، اب ان کے درمیان دو انتظامی امور آ گئے تھے، ایک افغان سلطنت جبکہ دوسری جانب ہندوستانی انتظام، ایک ایسا پیچیدہ مرحلہ جو کہ بعد میں تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سرحد کی حقیقت کم نہ ہوئی، اور پھر 1901 میں افغان امیر عبد الرحمن خان کی انتقال کے بعد اس سرحد نے ایک نیا متنازع چھیڑ دیا، اور پھر 1919 میں پہلی بار برطانوی سامراج اور افغان سلطنت نے پہلی بار دستاویزی معاہدہ کر لیا، اور پہلی بار کاغذوں پر یہ سرحد انٹرنیشنلی ماننے لگی۔ سن 1947 میں جب برطانوی ہند تقسیم ہوا اور پہلی بار پاکستان وجود میں آیا تو اس نئی ریاست نے اسے اپنا مغربی بارڈر تصور کرنا شروع کیا۔ اس دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والی زندگی ان قبائلیوں کی تھی جو اس سرحد کے کنارے رہ رہے تھے اور صدیوں سے ایک ہی انوائرمنٹ کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا ثقافت، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ، ان کا زبان اور ان کا لباس ایک ہی جیسا تھا، لیکن اب ان کے لیے یہ چیلنج بہت واضح ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی اب دو سلطنتوں کے بیچ آ کر رہ گئی تھی، ایک پاکستان تو دوسری جانب افغان حکومت، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ڈیورنڈ لائن صرف ایک سرحد نہیں رہی بلکہ تاریخ اور معاشرے کے درمیان ایک پیچیدہ سوال بن جاتی ہے، اور شاید آج بھی اس لیے اس سرحد کو نقشے کی زبان میں سمجھا نہیں جاتا بلکہ احساس کی زبان میں سمجھا جاتا ہے۔